مجید کی ایک آیت جس کی تلاوت کی ہے وہ من آیاتہ ان خلقکم من انفسکم ازواجا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے یہ بات کہ اس نے تم میں سے تمہارے جوڑے بنائے، لتسکنوا الیہا، اور اس کی غرض و غایت بیان کی تاکہ تم سکون حاصل کرو اس سے، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپس میں تمہاری محبت قائم فرما دی۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سوچے۔ اسی طرح ایک آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نہ مرو مگر مسلمان ہو کر، اسلام کی حالت میں۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ خطبہ نکاح کے موقع پر 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اور ان تینوں آیتوں میں بظاہر کسی نکاح کا کوئی ذکر نہیں ہوتا، لیکن جو چیز مشترک ہے ان تینوں آیتوں میں وہ ہے تقوی۔ جیسا کہ میں نے ابھی جو آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ خطبہ نکاح میں ان آیات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، یعنی اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور یہ معمولی بات نہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام پر گویا کہ بہت مشقت انہیں محسوس ہوئی، بہت بھاری محسوس ہوئی، اور اس مشقت اس لیے محسوس ہوئی کہ ہم میں کون ہے جو تقوی کا حق ادا کر سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تشریف لائے تو انہوں نے آ کر اپنا یہ معاملہ پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اور نازل فرمائی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تم میں استطاعت، جتنی استطاعت کا جو لفظ ہے اصل میں یہ حق تقاتی، یعنی اپنی سے پوری کوشش کر لو، جو تمہارے اندر استطاعت ہے اس استطاعت کے مطابق حق تقوی ادا کرو، تو تب جا کے ان کو یہ مشقت کچھ کم محسوس ہوئی۔ تو بہرحال ایک آیت تو یہی ہے، اور دوسری آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث، یہ جو آیت پڑھی جاتی ہے سورہ نساء کی، یہ خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے، اس میں بھی نکاح کا کوئی ذکر نہیں ہے لیکن تقوی کا ذکر ہے کہ لوگوں تقوی اختیار کرو۔ اور تیسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے تقوی کا اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سیدھی سادی بات کرو، الٹی سیدھی باتیں نہ کرو، اور اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ تو بڑی کامیابی اس کو قرار دیا گیا کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی اتباع کرے، اطاعت کرے، یہ اصل کامیابی ہے۔ بہرحال اس وقت کچھ نکاح ہیں، تو اس لیے جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں عام طور پر الحمدللہ یہ تو اچھی بات ہے کہ مسجدوں میں نکاح ہو رہے ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ ہمیں اپنے دین سے کچھ آگاہی بھی حاصل ہو، کن لوگوں کو گواہ بنانا چاہیے، وکیل کون ہونا چاہیے، کس طریقے سے اجازت لینی چاہیے۔ عموماً لوگ اس سے واقف بالکل بھی نہیں، بہت سے لوگ تو بغیر اجازت لیے ہی چلے آتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں صاحب یہ تو پہلے سے بچی کو پتہ ہی ہے، یعنی اجازت پھر بھی نہیں۔ لیکن شریعت نے اس معاملے کو ایسا نہیں رکھا، بلکہ اس میں سب سے زیادہ اہل جو اجازت لینے کا ہے یعنی بچی سے، وہ اس کے والد، جس کو ہم نکاح سے بالکل ایسے نکال دیتے ہیں جیسے آٹے سے بال نکال دیتے ہیں، یعنی اس میں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا۔ یہ میں 99% کی بات کر رہا ہوں، باقی 1-8% جن لوگوں کو معلوم ہے ان کو تو وہ الگ معاملہ ہے، ورنہ عام طور پر والد سے جب کہا جائے کہ اجازت آپ لیجئے تو وہ کہتے ہیں کہ والد وکیل ہو سکتا ہے۔ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ والد وکیل نہیں ہو سکتا، بلکہ والد ہی وکیل ہے۔ اگر والد اجازت نہیں دیں گے کسی کو تو از خود کوئی وکیل نہیں بن سکتا، یاد رکھیے۔
تو اصل طریقہ یہی ہے کہ لڑکی کا والد اصل وکیل ہے، وہ اپنی لڑکی سے اجازت لے گا کہ تمہارا نکاح فلاں ابن فلاں سے اتنے مہر پر ہم کر رہے ہیں، آپ کی طرف سے اجازت ہے۔ تو لڑکی اگر سائن کر دے، خاموش ہو جائے، یہ اس لڑکی کا حکم ہے جو کنواری ہو، جو پہلے سے شادی شدہ نہ ہو، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کی خاموشی بھی اجازت، اس کا سائن کر دینا بھی اجازت۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں جی میں نے 3 دفعہ ان سے پوچھوایا، 3 دفعہ کہا، تو 3 دفعہ کی ضرورت بھی نہیں۔ یہ بھی ایک ہمارے ہاں ایک ایڈیشن ہے، اضافی چیز ہے۔ ایک دفعہ جب بچی سے کہہ دیا کہ بیٹا تمہارا نکاح فلاں ابن فلاں سے اتنے مہر پر ہم نے کیا، آپ نے قبول کیا، اور بچی خاموش ہو جائے یا اجازت گردن ہلا دے یا سائن کر دے، بس یہ اجازت ہو گئی۔ تو 2 دفعہ اور 3 دفعہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس لڑکی کا جو معاملہ ہے وہ ہے کہ کنواری ہے، اس لیے اس میں حیا اور شرم کا معاملہ زیادہ ہوگا بنسبت اس بچی کے کہ جس نے پہلے سے شادی شدہ ہو جو۔ اسی لیے جو شادی شدہ عورت ہے جس کو طلاق ہو گئی اور اب دوسرا نکاح اس کا ہو رہا ہے، یا شوہر کا انتقال ہو گیا دوسرا نکاح ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں زبان سے اجازت ضروری ہے۔ پھر وہ لڑکی زبان سے کہے کہ ہاں میں نے قبول کیا، تب بات بنے گی۔ تو اس لیے دونوں معاملات الگ الگ ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ لڑکی کا والد اصل وکیل ہے، ولی ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی سے اجازت لے۔ اور پھر بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ والد بھی بالکل بیچارے ایسے سیدھا سادہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ کہتا ہی نہیں کسی سے، جو خود بخود وکیل بن گیا کوئی، اس سے کسی نے پوچھا ہی نہیں، نہ اس نے کسی کو کہا نہ اسے پتا۔ تو یاد رکھیے اس میں بہت سی قباحتیں، اجازت تو لے لی، وکیل بھی بن گیا۔ اس لیے ہمارے یہاں بعض اوقات ہمارے جب مفتی صاحب کبھی تشریف لاتے ہیں، مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب کبھی کبھی پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی آپ کو وکیل کس نے بنایا؟ تو اب دائیں بائیں دیکھتا ہے، بیچارہ اس کو کسی نے وکیل بنایا ہی نہیں ہوتا، وہ خود بخود وکیل بنا ہوا ہوتا ہے، اور والد بھی نہیں ہوتا وہ، کہ والد ہو تو اس کے وکیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تو خود وکیل ہے، لیکن اسے کسی نے بنایا نہیں ہوتا، نتیجہ دائیں بائیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ وکیل ہوتا ہی نہیں شرم۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ایسے شخص کی وکالت میں نکاح ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یعنی نکاح ہونے کے باوجود جب تک لڑکی قدرت نہ دے دے اس لڑکے کو، اس وقت تک جتنا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ ساتھ بیٹھے اٹھے، یہ سب گناہ میں شامل۔ تو اس لیے بڑا معاملہ نازک ہوتا ہے، اس لیے ان چیزوں کو سیکھنا چاہیے کہ جب گھر میں شادی بیاہ ہو تو کم از کم ان باتوں کو ہم پوچھیں کسی سے کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی پہلی مرتبہ شادی ہے، تو یقیناً بہت سے گھروں میں پہلی مرتبہ شادی ہوتی ہے، لیکن آپ پہلی مرتبہ پوچھ تو سکتے ہیں نا۔ یہاں تو 10 شادیاں بھی ہوئی ہوتی ہیں گھر میں، ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے کم سے کم پہلے یہ بات معلوم کریں کہ بھئی جب نکاح شادی کا معاملہ ہو ہم اجازت کس طریقے سے لیں، کن کے ساتھ کن کن کو گواہ بنائیں۔ عموماً ہمارے یہاں معاشرے میں بہنوئیوں کو گواہ بنا دیا جاتا ہے جو نامحرم ہوتے ہیں لڑکی کے لیے، لیکن اب افسوس یہ ہے اصل میں کہ کہا کیا جائے کہ کیونکہ وہ چونکہ لڑکی کے لیے نامحرم ہے تو نامحرم کو گواہ نہیں بنانا چاہیے، جو ان کے محرم ہوں، مثلا لڑکی کے چچا ہیں، تایا ہیں، ماموں ہیں، ان کو گواہ بنانا چاہیے تاکہ بچی ان کے ساتھ سامنے بے تکلفی کے ساتھ اجازت دے سکے، اور وہ اس کے لیے کسی قسم کی پردے کا مسئلہ بھی نہ ہو۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ پردہ ہی جب کوئی نہیں کرتا تو اس کے لیے کیا محرم کیا نہ محرم۔ لیکن بہرحال ہمیں اس بار ان باتوں کو سمجھنا چاہیے کہ لڑکی کے والد اجازت لے، بچی اجازت دے دے، سائن کر دے، یہ اجازت ہو گئی۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ عین موقع پر اجازت لی جاتی ہے، جب گھر میں جو ہے وہ 1500 عورتیں آگے جمع ہوئی بھی ہوتی ہیں، تو وہ اس وقت پریشانی کا ذریعہ بنتا ہے۔ حالانکہ یہ اجازت پہلے بھی لی جا سکتی ہے، 2-4 دن پہلے بھی آدمی اجازت لے کے رکھ سکتا ہے کہ اجازت لے لے، 2 گواہوں کے سامنے وہ اجازت ہو گئی، کافی۔ عین موقع پر بالکل ہر کام کرنا کوئی ضروری نہیں۔ تو اور بعض جگہوں پر شادی حالوں میں میں نے یہ دیکھا کہ بیچارے جو مولوی صاحب نکاح پڑھانے آتے ہیں عام طور پر وہی اجازت لینے چلے جاتے ہیں، حالانکہ اس کا دلہن سے کیا تعلق، تو وہ بالکل ماما بن جاتا ہے اس کا۔ تو یہ شرم صحیح نہیں۔ میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ اصل والد کو چاہیے، یا ان کے وہ جو اپنے لڑکی کے نانا کو کہتے ہیں، ماموں کو کہتے ہیں، تایا کو کہتے ہیں، اگر کوئی ان کا بڑا اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اجازت لے لیجیے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن خود پتہ چلا مولوی صاحب کو لے کے چلے گئے تو یہ بھی جائز نہیں، اسے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اس لیے کہ مولوی صاحب کا اس لڑکی سے دلہن سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ عام طور پر مہر کے معاملے میں بہت گڑبڑ ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ
یہ مہر جو ہے یہ لڑکی کا اعزازیہ ہے، آپ اعزازیہ اس کو دیتے ہیں۔ اب کم سے کم مہر کی جو مقدار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہونا چاہیے۔ 10 درہم کا مطلب کم از کم ہمارے یہاں اس وقت 3.25 تولہ چاندی اس کی بنتی ہے، تو اگر 700-800 روپے آج کل چاندی ہے اس کی قیمت لگا لی جائے تو سمجھ لیجئے کہ 3,000 3,500 روپے بن جاتے ہیں، لیکن کم سے کم 5,000 تو بہرحال ہونا چاہیے، لیکن اس سے کم کی مقدار جائز نہیں۔ اسی طریقے سے زیادہ مہر اگر کوئی رکھتا ہے تو اس کو شریعت نے منع نہیں کیا۔ خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مہر تھا اس کو مہر فاطمی کہا جاتا ہے، اور اس مہر کی مقدار تھی 131.3 تولہ چاندی، یعنی اس زمانے میں اگر جس زمانے میں 1,200 روپے تولہ ہو گئی تھی چاندی تو گویا کہ تقریباً 1.5 لاکھ روپے مہر پہنچ گیا تھا کہ 1.5 لاکھ روپے تک رکھ سکتے تھے، یعنی یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر تھا۔ لیکن اس سے زیادہ بھی اگر کسی کا ہو اور وہ دے سکتا ہو تو شرعاً کوئی ناجائز بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ نام و نمود کے لیے نہ ہو، دکھلاوے کے لیے نہ ہو، اپنی لات اونچی کرنے کے لیے، ناک اونچی کرنے کے لیے معاشرے میں نہ ہو، اور کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہ ہو، یہ جائز نہیں۔ واقعتاً اس کی نیت ہو کہ میں 5 لاکھ 10 لاکھ جو بھی اس کی حیثیت ہے اگر مہر رکھنا چاہے تو شریعت نے کوئی منع نہیں کیا، بلکہ یہاں تک سمجھ لیجئے کہ اگر کسی نے مہر تو رکھا 1 لاکھ روپے، لیکن اس کے بعد میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہے، میاں کو بیوی پسند آئی، بیوی کو میاں پسند آیا، اور دونوں میں آپس میں محبت قائم ہوئی، اب شوہر کہتا ہے کہ میں تمہیں 1 لاکھ نہیں میں 5 لاکھ روپے مہر دوں گا تو جائز۔ اور بیوی کو اگر اس نے پیسے دیے اور وہ کہے کہ نہیں بھائی تم نے تو دے دیے، لاؤ مہر لے لیا اور کہا کہ اب یہ میں آپ کو ہدیہ کرتی ہوں آپ کا، یہ بھی جائز۔ لیکن وہ جو ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جاتا ہے نا رات کو کہ بھائی معاف کر دو، وہ جائز نہیں ہے۔ مہر معاف کرانا جائز نہیں، یاد رکھیے، اور اس طرح معاف ہوتا بھی نہیں شرعاً، اس لیے کہ وہ تو بیچاری مجبور ہے کہ اگر نہیں معاف کرے گا تو بہرحال زندگی تو اسی کے ساتھ گزارنی ہے، تو مجبوراً بیچاری معاف کر دیتی کہ اچھا بھائی معاف کر دیا، لیکن معاف ہوتا نہیں اس طرح سے۔ معاف اسی صورت میں ہوتا ہے کہ آدمی مہر بیوی کو دے دے، یہ بھائی تمہارا مہر ہے، اور بیوی اب ٹھیک ہے وہ کہتی بھی میں نے تو تیرے ساتھ ہی رہنا ہے، آپ نے مجھے دے دیا اب میں آپ ہی کو ہدیہ کرتی ہوں، یا سارا واپس کر دے یا آدھا واپس کر دے، یہ نہ کرے اس کی مرضی ہے، وہ مالک ہے اس کی۔ اہل عرب میں آج بھی الحمدللہ یہ دستور ہے کہ مہر نقد ادا ہوتا ہے، وہاں موجل والی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں تو عموماً موجل رکھتے ہیں، اور موجل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دینا وینا نہیں ہے۔ عام طور پر میں نے سنا لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں جی کون سا لینا دینا ہے جی، یہ تو خالی بس ایک رسم ہے، کوئی رسم نہیں ہے، یہ شریعت ہے، دین ہے، اس کو آپ ایسا مت سمجھیے، یہ مذاق کی بات ہرگز نہیں ہے۔ تو اس لیے مہر لڑکی کا حق ہے، اس کو دینا چاہیے۔ تو اہل عرب تو آج بھی نقد، بالکل نقد مہر ہوتا ہے کہ نکاح سے پہلے وہ لڑکی کے والد کے پاس پہنچا دیتے ہیں، اب چاہے وہ 20,000 ریال ہو، 50,000، 1 لاکھ ریال ہو، لیکن وہ پہنچاتے ہیں کہ یہ مہر کی رقم تو نقد ادا ہوتی ہے بالکل۔ تو ہماری طرح یہاں عام طور پر نہیں ہوتی، یہاں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو بیویوں کو مہر دیتے ہیں۔ اب تو اللہ کا شکر ہے کسی نہ کسی درجے میں کچھ تھوڑی بہت جو سوجھ بوجھ آ گئی ہے تو مہر ادا کرنے لگے ہیں، ورنہ عام طور پر لکھ پتی کروڑ پتی باتیں کرنے والا عام طور پر 500 روپے مہر رکھتا ہے، مہر کی رقم 500، بلکہ عام طور پر یہاں کہتے ہیں مہر کیا ہوگی، وہ شریعت محمدی، ساری شریعت محمدیہ 500 روپے کے اندر اور اس مہر دینے میں ہے، باقی شریعت کہاں گئی اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ پوری شادی میں کہیں شریعت نظر نہیں آتی شروع سے لے کے آخر تک، لیکن جہاں پیسے کا لین دین ہوتا ہے وہاں معاملہ آتا ہے کہ شریعت کے مطابق۔ یاد رکھیے شریعت کے مطابق 10 لاکھ روپے بھی ہیں، شریعت کے مطابق 50 لاکھ بھی ہیں، اور شریعت کے مطابق 5,000 روپے بھی ہیں، یہ سب شریعت ہی ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم کی مقدار متعین کر دی اور زیادہ کی کوئی متعین نہیں ہے۔ میں نے پہلے بتا دیا کہ نام و نمود کے لیے نہ ہو، دینا مقصد ہو، نیت ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب یہ بھی کر سکتا ہے آدمی کہ نقد روپیہ پیسہ دے دے، یہ بھی کر سکتا ہے کہ جو زیور بنائے وہ زیور ہی مہر کی شکل میں دے دے کہ بھئی جو زیور میں نے بنایا ہے، البتہ وہ متعین ہونا چاہیے کہ 5 تولے کا ہے، 10 تولے کا ہے، سونا کتنے کیرٹ کا ہے، 22 کا ہے، 24 کا ہے، تاکہ متعین ہو۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ جھگڑا نہ ہو بعد میں، جب ایک چیز کا پتہ نہیں ہوگا، لڑکے والے کہیں گے جی ہم نے تو 18 کیرٹ کا دینا تھا، وہ کہے گا جی نہیں تو 24 کیرٹ کی قیمت آپ نے لگائی تھی، مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی۔ اس لیے ایسی صورت کوئی پیدا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بالکل صاف صاف معاملہ ہونا چاہیے، اور یہ معاملہ آپس میں بیٹھ کر پہلے سے طے کرنا چاہیے۔ بعض لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں اور یہاں بیٹھ کے لڑ رہے ہوتے ہیں مہر کے اوپر،
ان چیزوں سے بھی گریز کرنا چاہیے. بلکہ بعض لوگ تو باقاعدہ اس کو میدان میں لا کے کھیلتے ہیں اور وہیں پر آ کر جو پھڈے بازی کرتے ہیں, لڑائی جھگڑے کرتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ یہ دونوں کی آپس کی محبتوں کا معاملہ ہوتا ہے. اس سے دلوں میں دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں اور آپس میں رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو ایسا کوئی عمل نہ کریں کہ جس سے دلوں میں رنجشیں پیدا ہوں, بلکہ پہلے سے آپس میں طے کر لیں اور پھر جو طے ہو جائے وہ خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو ادا کر دیا جائے. تو ایک تو یہ ہے. دوسری بات ہے کہ ساری باتیں نیت کی. دیکھیے یہاں میں ایک واقعہ چھوٹا سنا دوں. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ غسل فرما رہے تھے. یہ ہے تو واقعہ بنی اسرائیل کا, لیکن بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو سنانا جائز, کیونکہ اس سے عقیدے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو جب وہ غسل فرما رہے تھے تو اچانک سونے کی تتلیاں وہ برسنی شروع ہو گئی. تو جلدی سے نہاتے ہوئے وہاں گئے اور جلدی سے وہ تتلیاں جمع کرنی شروع کری سونے کی. اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ سلیمان کہ ہم نے تمہیں بہت کچھ نہیں دیا, اتنی بڑی سلطنت عطا فرما دی ہے, سب کچھ دیا, اور تم یہ سونے کی تتلیاں جمع کر رہے ہو. تو انہوں نے جو جواب دیا, بس قربان جائیے, اصل بات وہ ہے. فرمایا کہ میرے رب, میں آپ کی عطا اور آپ کی نعمتوں سے اپنے آپ کو مستغنی نہیں پاتا. آپ کی یہ نعمت ہے اور اس نعمت کی میں قدردانی کرتا ہوں کہ آپ مجھے عطا فرمائے اور میں لینے سے انکار کر دوں, بلکہ میں آپ کی نعمتوں کا محتاج ہوں, اس لیے میں نے قدردانی کے طور پر اس کو جمع کیا. بلا شبہ آپ نے مجھے پہلے بھی بہت کچھ عطا فرمایا. تو اس سے پتہ چلا کہ اصل چیز ہے نیت, کہ آدمی اچھی نیت سے. دیکھیے اگر ہمیں میرے ایک واقعہ سنا ہے بزرگ نے کہ ہم کئی بھائی ہیں اور الحمدللہ سب کاروباری ہیں, پیسوں کی کمی نہیں, لیکن ہمارے والد جب ہمیں عیدی دیتے تو ہم ان سے لڑتے ہیں. وہ اگر 25 روپے دے ہم کہتے 30 روپے لیں گے, 30 دیتے تو کہتے 35 روپے لیں گے. کیونکہ بات یہ ہے کہ ہم پیسوں کو نہیں دیکھتے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کن ہاتھوں سے یہ مل رہا ہے. ہمیں باپ کے ہاتھوں سے مل رہا ہے تو محبت کے ساتھ اس کو ہم لیتے ہیں, لڑ جھگڑ کے لیتے ہیں اپنے والد سے. اسی طریقے سے آدمی جب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں تو اس کو محبت سے لے, اس کی قدر کرے, شکر کرے اس پر کہ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمایا. تو یہاں پر بھی یہ کہ جب آدمی 10 لاکھ 20 لاکھ اگر مہر رکھ رہا ہے اور واقعتاً دینے کی نیت ہے تو حرج نہیں, لیکن ناجائز کب ہوگا؟ جب دکھلاوے اور ریاکاری کے طور پر ہو اور دینے کی نیت نہ ہو. تو ان چیزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے, خیال رکھنا چاہیے. بہرحال مہر جو ہے یہ لڑکی کا حق ہے اور پہلے سے اس کو طے کر لینا چاہیے, اور تاکہ معاملات عین وقت پر جو ہے وہ خرابی کی طرف آدمی کے نہ بڑھیں. اور باقی معاملات کے اندر بھی ہمیں دین اور شریعت کو سیکھنا چاہیے تاکہ اس کے مطابق ہم معاملات کریں. یاد رکھیے کہ شریعت کو یہ بات پسند ہے کہ آپ جب کوئی بھی کام کریں اس کام سے متعلق آپ کے علم میں شریعت کے احکام ہوں. مثلا ایک آدمی تجارت کرنا چاہتا ہے تو تجارت کے احکام ہوں, ایک آدمی نکاح کرنا چاہتا ہے نکاح کے بارے میں اس کو معلومات ہوں, طلاق کے بارے میں اس کو معلومات ہوں. یہی وجہ ہے کہ شادی ہو جاتی ہے, بعض اوقات اللہ تعالیٰ معاف کرے آپس میں نہ بنی اور طلاق دے دی, لیکن بعد میں کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ اس لیے یہ ساری چیزیں پہلے معلوم ہونی چاہیے. نکاح اور طلاق کے مسائل معلوم ہونے چاہیے تاکہ آدمی طلاق دیتے ہوئے بھی 100 مرتبہ سوچے کہ شریعت کے احکام اس میں کیا ہے, یہ پسندیدہ ہے یا ناپسندیدہ ہے, کس طریقے سے دینی چاہیے, وہ سارے احکام بھی سامنے ہونے چاہیے. تو اس لیے نکاح کا معاملہ یہی ہے کہ اس میں اصل چیز ہے تقوی. یہی وجہ ہے کہ تینوں آیتیں جو تلاوت کی جاتی ہیں اس میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اور اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. تینوں آیتوں میں جو چیز مشترک ہے وہ یہ ہے کہ تقوی, اللہ سے ڈرو, کیونکہ اللہ کا ڈر جب دل میں ہوگا تو حقوق ادا کرے گا. عورت کے حق میں اگر ڈر ہوگا تو وہ شوہر کا حق ادا کرے گی, اور شوہر کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ بیوی کا حق ادا کرے گا. لیکن خدا نہ کرے اگر کسی کے دل میں بھی اللہ کا ڈر نہ ہو تو کوئی ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کرے گا, سب ایک دوسرے کو جو ہے اس کے حق ماریں گے, حق تلفی کریں گے. اس لیے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا کہ جب تم اللہ سے ڈرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو یقیناً تم ڈر کر اللہ سے ڈر کر ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو. تو اصل چیز یہی ہے کہ شوہر بیوی کے اور بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے. اس کے باوجود دیکھیے جہاں 4 برتن ہوتے ہیں تو آپس میں کھڑکنے کی آوازیں آتی ہیں. اسی طریقے سے گھروں میں کبھی لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں, لیکن ان لڑائی جھگڑوں کو آدمی کو احسن طریقے سے نمٹانا چاہیے. کبھی آدمی بیوی کی سن لے, کبھی سنا دے. دونوں طرف کا معاملہ جب ہوتا ہے تو گاڑی چلتی ہے, لیکن خدا نہ کرے اگر کسی ایک طرف یہ معاملہ ہو جائے, بعض اوقات آدمی بھی غلط ہو سکتا ہے نا, عورت صحیح بات کہہ رہی تو اس کی بات سن لے, صحیح بات ہے تو. اور اگر مرد کی بات صحیح ہے تو عورت کو چاہیے کہ وہ اس کی بات سنے.
بہرحال شریعت نے حقوق رکھے ہیں، ہمیں ان حقوق کو سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے اور اپنے دین سے آگاہی حاصل کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اگر دین کی سوجھ بوجھ ہمارے اندر ہوگی تو پھر لڑائی جھگڑے اور یہ تمام چیزیں ہمارے اندر پیدا نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اعمال صالحہ کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دین کو صحیح طریقے پر سمجھ کر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو اس وقت نکاح ہونے والے ہیں اپنے فضل و کرم سے اے اللہ جوڑوں میں آپس میں مزاجوں میں مطابقت پیدا فرما، آپس کی محبتیں عطا فرما، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔